الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، جواب نوح۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے بتلائیے اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عطا کی ہو اپنی طرف سے۔ میں نے عرض کیا تھا رحمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ فعمیت علیکم، اور یہ بات تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کریں؟ کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کریں؟ وانتم لہا کارہون، جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اگر تم ایمان لانا نہیں چاہتے تو میں زبردستی تم پر ایمان کو مسلط نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ جو انلزمکموہا ہے، اس صیغے کو سمجھو، یہ بڑا مشکل صیغہ ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو لکھیں حمزہ استفہامیہ ہے، اور نلزم فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کم ضمیر مفعول اول ہے، اور ہا ضمیر مفعول ثانی ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع الرحمت ہے۔ ما قبل میں رحمۃ من عندہ ہے نا، تو ہا ضمیر کا مرجع رحمت ہے، اور ان دونوں ضمیروں کے درمیان جو واو آیا ہے نا، واو وصل کے لیے، کموہا میم کے بعد جو واو ہے، تو کم ضمیر اور ہا ضمیر ان دونوں کے درمیان جو واو آیا ہے، یہ واو وصل کے لیے، دو ضمیروں کو ملانے کے لیے۔ تو دو ضمیریں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، تو دونوں کو ملانے کے لیے کیا آیا؟ واو آیا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ انلزمکم میں حمزہ ہے استفہام کے لیے، اور نلزم فعل مضارع ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، اور آگے کم ضمیر مفعول اول ہے، اور ہا ضمیر مفعول ثانی ہے، اور اس کا مرجع رحمت ہے، اور دونوں ضمیروں کے درمیان واو وصل کے لیے، تاکہ دونوں ضمیروں کو آپس میں جمع کریں۔ اس لیے کہ ضمیروں کا اجتماع نہیں ہوتا، تو دونوں کو جمع کرنے کے لیے درمیان میں کیا آیا؟ واو آیا۔ تو انلزمکموہا، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی لازم کر دیں، یعنی اس رحمت کو، نبوت کو؟ تو نبوت کی بات ہم تم پر لازم نہیں کر سکتے، درا حال ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یہاں جائیں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ، اس تبلیغ پر، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کسی مال کا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، یعنی میری اس تبلیغ کا بدلہ نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے، اللہ مجھے بدلہ دے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں کہ میں دھتکارنے والا ہوں، دھتکارنے والا، دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بریکٹ میں اعزاز کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایک ایسی قوم ہو کہ تم جاہل لوگ ہو۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے پہلے دعوت دی اور فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اور میں تم پر زبردستی نہیں کرتا، اگر تم ایمان لاتے ہو فبہا، نہیں لاتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تم تیار رہو۔ اب آگے فرمایا کہ اے میرے قوم، میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، یعنی تم سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ہمیں اس لیے دعوت دے رہا ہے اور ہمیں اس لیے تبلیغ کر رہا ہے کہ یہ ہم سے مال چاہتا ہے۔ دنیا میں انسان کسی کو دعوت دے تو مالدار لوگ، پیسے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کی نظر ہماری دولت پر ہے، ہمارے مال پر اس کی نگاہ پڑی ہوئی ہے، تو آگے بتا دیا مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت
نہیں، اور میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے میرا اللہ دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت پر اجرت نہیں لیتے تھے، تو انبیاء کے جو وارث ہیں علماء، انہیں بھی چاہیے کہ اگر ان کی گنجائش اور وسعت ہو تو وہ بھی اپنے دین کے کسی کام پر اجرت نہ لیں، الا یہ کہ گنجائش اور وسعت نہ ہو تو پھر اجرت لینا جائز ہے۔ تو وہ اجرت اس وقت کی ہوتی ہے جو وقت انسان دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تدریس کے لیے ہو، امامت کے لیے ہو، پڑھانے کے لیے ہو، تو وہ وقت کی اجرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہو تو دین کا کام بغیر اجرت کے کرنا چاہیے، اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے اور پھر اس گفتگو میں تاثیر اللہ زیادہ ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا میں تو اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ وما انا بطارد الذین، یہاں سے یہ بیان کیا، دیکھیں ماقبل میں انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ پر جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ تو بڑی سرسری رائے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ تو عقل کے اعتبار سے بڑے ناقص لوگ ہیں۔ دو لفظ کہا تھے، الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، کہ یہ لوگ تو کم ترین لوگ ہیں، عقل میں کامل ہیں اور سرسری رائے والے۔ یہ سرسری رائے والے کم عقل لوگ ہیں، یہ لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئیں، تو ان کا مقصد تھا ان کو دور کرو، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب ان کو آپ اپنے سے دور ہٹا دو گے، ان غریبوں کو، تنگ دستوں کو دور ہٹاؤ تب آپ کی بات سنیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں ہوں دھتکارنے والا، دور کرنے والا ان ایمان والوں کو، میں ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دیتے آپ کی مجلس میں، اب غریب صحابہ اکرام میں حضرت بلال حبشی ہوتے، حضرت مقداد ہوتے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اب یہ لوگ مشرکین آگے سے کہتے ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دو، یعنی ہم دولت پیسے والے، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو قرآن کریم میں سورہ عبسہ پھر نازل ہوئی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلا ہر دور میں مالداروں کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو یہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو مجلس سے ہٹائیں، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، انہم ملاقو ربہم، اور وجہ یہ بیان کی کہ یقیناً یہ لوگ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ میں نے کہا بریکٹ میں اعزاز کے ساتھ، یعنی یہ تو عزت والے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں معیار دولت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تقوی معیار ہے، تو تم کہتے ہو ان کو نکال دو، یہ تو اللہ کے ہاں بڑے معزز لوگ ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں جاہل سمجھتا ہوں کہ تم یہ جو نادانی والے سوال کر رہے ہو، ان کو مجلس سے نکال دو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ کم حیثیت لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ یہاں لفظ طارد، یہ باب نصرہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، طارد باب نصرہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے یا اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکاروں، اگر میں ان کو دھتکاروں، اپنی مجلس سے نکالوں تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اگر میں ان کو مجلس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس بات پر عذاب دینا چاہے تو تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ یعنی تم لوگ میری مدد نہیں کر سکتے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اس بات سے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ازالہ شبہ اور منصب نبوت، ازالہ شبہ اور منصب نبوت، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ یقیناً میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم
کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ نہیں دے گا اللہ انہیں کوئی بھلائی، کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، میں یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ نیچے بریکٹ میں آیا یہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں، آیا یہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یقیناً میں تو اس وقت ہو جاؤں گا قصور والوں میں سے، قصور والوں میں سے، کہ گویا مجھ سے قصور ہو جائے گا اگر میں ان کو اپنی مجلس سے دھتکاروں۔ دیکھیں یہاں شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ کہ یہ لوگ ہر دور کے اندر کفار یہ سمجھتے تھے پیغمبر وہ ہوگا جس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہو، بڑی دولت، بہت پیسہ ہو، بڑی عمارتیں ہوں، آج کے الفاظ میں بڑی گاڑی ہو، اور اس کے بڑے اکاؤنٹ ہوں، تو نبی تو وہ ہونا چاہیے، اور یہ پیغمبر تو غریب ہے، اس کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یا پیغمبر وہ جو غیب کی باتیں جانتا ہو، آئندہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کے پاس سب علم ہو۔ یا پیغمبر تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو ان تمام شبوں کا ازالہ کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہیں خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، یعنی میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے خزانوں کا اللہ خود مالک ہے۔ تو یہ نفی ہے مختار کل کی، نفی ہے مختار کل کی۔ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، جو چاہیں جب چاہیں جس کے لیے چاہیں کریں وہ کر سکتے ہیں، کسی کو نفع دیں نقصان دیں، اولاد دیں نہ دیں۔ تو اس آیت میں نفی ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، یعنی یہ سب اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں نفی علم غیب ہے، نفی علم غیب ہے، میں غیب کی بات نہیں جانتا، غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے۔ پیغمبر پر جب اللہ وحی کر دے تو پیغمبر وحی سے بتا دیتا ہے، لیکن بغیر وحی کے مستقبل کی باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جب وحی کر دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، فرشتے کے ذریعے بتا دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، تو پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب۔ علم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ زمین اور آسمان میں غیب کی بات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ تو استثناء صرف اللہ کا ہے۔ یہاں اگر حضور بھی غیب جانتے تو اللہ کے بعد لفظ رسول بھی ہوتا کہ رسول بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا غیب کا علم صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سے خیر کو جمع کر دیتا، لیکن میں نے بہت سے خیر مال و دولت کو جمع نہیں کیا، اس لیے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں نفی علم غیب ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَک، میں فرشتہ نہیں ہوں، نفی ہے اس بات کی کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں نور نہیں ہوں بلکہ بشر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب کیا تھے؟ بشر تھے، ان میں کوئی بھی نور نہیں تھا۔ اس لیے نبی کی جو اصل حقیقت اور ماہیت ہے وہ بشر ہے، لیکن نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی عبادت سے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا ہم نہیں ہیں مگر ہم تمہاری طرح بشر ہیں۔ تو ہر نبی کیا ہے؟ بشر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح انداز میں فرمایا کہ میں بشر ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے میری طرف وحی آتی ہے، اس لیے میں وحی کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں۔ دیکھیں بشر کے والدین ہوتے ہیں، آپ کے والدین تھے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، بشر کی اولاد ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹے تھے، آپ کی ازواج مطہرات تھیں۔
لوازمات بشریہ آپ کے لیے ثابت تھے، کھاتے بھی تھے آپ، پیتے بھی تھے، عہد میں زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی ٹوٹے، جسم سے آپ کا خون بھی بہا، آپ کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، یہ سب کیا ہے؟ لوازمات بشر، لوازمات بشر۔ تو یہاں میں نے عرض کر دیا نفی ہے نور کی کہ حضور حقیقت میں کیا تھے؟ بشر تھے۔ تو یہ اس آیت میں ان کے تمام تینوں عقیدوں کا رد ہو گیا، تینوں کی تردید ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام نہ مختار کل ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، اور نہ نور ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں۔ تو یہاں ان کی پہلی بات کہ نبی ہوتے تو بڑے خزانے ہوتے، فرمایا خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ دوسری بات کہ مستقبل کی باتیں بتاؤ، کہا یہ غیب کی بات ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسری بات آپ تو فرشتے ہونے چاہیے، کہا جی میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ولا اقول للذین، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ ان کو نہیں دے گا کوئی بھلائی۔ اب یہ ان مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں نا جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ غریب لوگ، تو یہ ان کے بارے میں کہتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا نا ان کو اپنی مجلس سے نکالو، اور کہا اللہ تو ان کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکالوں گا، یعنی تمہاری آنکھیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں لیکن یہ اللہ کے ہاں حقیر نہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، دین پہ چلنے والے لوگ مادہ پرست لوگوں کی نگاہوں میں تو حقیر ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو فرمایا اور یہ جو تم کہتے ہو اللہ ہرگز انہیں بھلائی نہیں دے گا، میں یہ بات نہیں کہتا، اللہ تو انہیں بدلہ دے گا، انہوں نے ایمان لایا اور اللہ انہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا بریکٹ میں آئے یہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ یہ لوگ یہ کہتے تھے یہ لوگ تو دل سے ایمان نہیں لائے، یہ تو صرف زبان سے لائے ہیں، حالات اور پریشانیاں آئیں گی تو یہ بدک جائیں گے، یعنی معاذ اللہ یہ منافق لوگ ہیں، پریشانیوں تکلیفوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کون دل سے ایمان لایا ہے کون نہیں لایا، اور یقیناً میں تو اس وقت ہو جاؤں گا قصور والوں میں سے، یعنی اگر میں ان کو مجلس سے نکالوں، ان کے بارے میں ایسے جملے کہوں تو پھر تو یقیناً میں ظالم ہو جاؤں گا، اور میں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ قال یا نوح قد جادلتنا، عناد قوم، عناد قوم نے کہا اے نوح یقیناً تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تو نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا، پس تو لے آ وہ عذاب جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر یقیناً تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو آگے سے کہا اے نوح تو ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور تو نے بہت جھگڑا کیا، حالانکہ نوح علیہ السلام نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ انہوں نے سخت باتیں کہیں، معاذ اللہ کاذب کہا، ظالم کہا، نوح علیہ السلام پیار محبت سے دعوت دیتے رہے، جھگڑے کی باتیں تو انہوں نے کی، کہا ان کو مجلس سے نکال دو، لیکن نوح علیہ السلام پیار سے سمجھاتے رہے۔ تو جب ان کو بہت بات کی تو انہوں نے آگے سے کہا بس کرو، جیسے آج کے دور میں کسی کو دعوت دو تبلیغ کرو جی بس کرو، تو انہوں نے بھی کہا بس کرو، بس وہ عذاب لے آ جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے۔ قال انما یاتیکم، جواب مطالبہ، جواب مطالبہ، یقیناً وہ اللہ لائے گا تم پر بھی اس عذاب کو، وہ اللہ اس عذاب کو لے کر آئے گا اگر وہ اللہ چاہے گا۔ دیکھیں یہاں فرمایا عذاب لائے گا اللہ، لیکن اللہ لائے گا اگر اللہ چاہے گا، یعنی اللہ مجبور نہیں ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے اللہ عذاب لائے، یا اللہ پر میں لازم کر دوں اللہ عذاب لائے۔ تو عذاب لانے کا اختیار اللہ کو ہے، لیکن اللہ کی مشیت پر معلق ہے، اللہ چاہے تو عذاب لائے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ نیچے لکھیں عذاب آنے کے بعد تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ عذاب آنے کے بعد، عذاب آ جائے تم اللہ سے معاذ اللہ مقابلہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچ نکلو، تعلقات استعمال کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا ينفعكم نصحی، اور نفع نہیں دیتی تمہیں میری نصیحت، ان اردت ان انصح لکم،
کہ اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ اللہ گمراہ کرے تمہیں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرے تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہوا ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں فرمایا میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر میں ارادہ کروں نصیحت کرنے کا، اگر اللہ نے تمہارے بارے میں ارادہ کر دیا ہے گمراہی کا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے ارادہ کیا گمراہی کا، تو حاشیے میں لکھیں تمہاری ضد، عناد اور استکبار کی وجہ سے، تمہاری ضد، عناد، استکبار اور ہٹ درمی کی وجہ سے اگر اللہ نے ارادہ کر دیا تمہیں گمراہ کرنے کا تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھیں اللہ ویسے گمراہ نہیں کرتا، جب انسان ضد کرتا رہے، ہٹ درمی کرے، بات نہ مانے، تکبر کرے، استہزاء کرے اور گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر دے تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، پھر اس کے دل پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں نہ آئے جب اللہ گمراہ کر رہا ہے تو پھر انسان کو ایمان کا مکلف کیوں بنایا؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ خود اپنی ضد اور عناد اور استکبار اور تکبر کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا، اس لیے اب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو اس لیے اب اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ لوٹایا جائے گا کیا مطلب؟ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا، تم نے جو انکار کیا، ضد کی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ام یقولون افترا، جملہ معترضہ برائے شکوہ کفار مکہ، جملہ معترضہ برائے شکوہ کفار مکہ۔ اب ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، ماقبل میں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام سے جھگڑتی رہی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اور یہ مکہ کے لوگ بھی آپ سے جھگڑتے رہے۔ آپ انہیں دعوت دیتے، وہ انکار کرتے اور کہتے معاذ اللہ یہ قرآن تو آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ ام یقولون افترا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے، اس قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، فرما دیجئے اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے تو مجھ پر ہے میرا جرم۔ ترجمہ لکھیں، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے میرا جرم۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ یعنی بالفرض اگر میں نے قرآن کو گھڑا ہے تو میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں، اللہ مجھے سزا دے گا، اور اگر تم جرم کرتے ہو تو پھر میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ نوح علیہ السلام جب انہیں دعوت دیتے رہے، بتاتے رہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے شریعت گھڑ لی ہے، احکامات خود بنا دیے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی حضور کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ پر اگر بہتان باندھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو گھڑ لیا، تو اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ جھگڑتے تھے اور ان پر بہتان اور الزامات باندھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ فعلی اجرامی، علیہ خبر مقدم ہے، اجرامی مبتدا مؤخر ہے، یعنی میرے اوپر ہی ہے میرا جرم، اگر میں نے گھڑا ہے تو اللہ مجھے سزا دے گا، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے، میں سچی کتاب لے کر آیا ہوں، تم انکار کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہیں اس جرم پر سزا دے گا اور میں بھی اس سے بری ہوں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب دوبارہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ یقیناً ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے الا من قد آمن، مگر یقیناً وہ جو ایمان لا چکے ہیں پہلے سے، بریکٹ میں جو ایمان لا چکے ہیں پہلے سے، جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں وہی ایمان لائیں گے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تم مت غمگین ہو جاؤ اس پر جو وہ فعل کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں تم اس پر غمگین مت ہو جاؤ۔
یا نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ یقیناً آپ کی قوم میں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی لوگ جو پہلے سے آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک انہیں دعوت دی اور اس دعوت میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، باقی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو نوح علیہ السلام بڑے غمگین اور پریشان ہوتے تھے کہ میں اتنی دعوت دیتا ہوں اور میں نے ان کی نسل در نسل کو دعوت دی، ایک نسل کو دعوت دی، وہ مرے، دوسروں کو دی، تیسری نسل آ گئی، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار۔ 950 سال دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے تو شاید 2-3 سال بھی ایسے نہ ہو ہم نے دعوت میں گزارے ہوں، انہوں نے اتنا بڑا عرصہ گزارا، 2 نسلیں چلی گئی لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے آپ غمگین مت ہوں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ایمان وہی ہیں جو پہلے لا چکے ہیں۔ اب جنہوں نے نہیں لایا آگے بات آ رہی ہے، اب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آنے والا ہے۔ عذاب کیوں آیا؟ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ یہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے، تو جب ان کا اتنا انکار بڑا، نسل در نسل منکر رہی، تو اب اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی اور فرمایا تھا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑ، ابھی ایسا عذاب لا کہ کوئی کافر نہ بچے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ چھوڑیں گے ان کو تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ تو نہیں جنتے مگر وہ بھی فاجر اور کافر، یعنی اب جو نسلیں آگے آ رہی ہیں ان سے بھی ایمان کی توقع نہیں، نسلوں میں بھی سارے کافر پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے فرمایا یا اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، انبیاء علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، آپ نے پہلے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق بھی نہ ملے، اور ان کا جتنا مال ہے یا اللہ سارے مال کو بھی ضائع کر دے، ملیا میٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم، یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہ آئیں یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ تو انبیاء علیہ السلام ویسے بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب دعوت دیتے دیتے ایک وقت گزر جاتا ہے اور ان پر ہدایت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور وہ آگے سے مقابلہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر وہ بد دعا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو بد دعا ہے وہ ان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتی، اپنی طرف سے، بلکہ وہ دین کی وجہ سے ہوتی۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے اوپر آنے والی تکلیف کی وجہ سے بد دعا نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اوپر تکلیفیں آئیں، آپ نے بد دعا نہیں کی، طائف کے موقع پر بھی آپ نے دعا کر دی، لیکن جہاں بات دین اور شریعت کی آتی ہے تو وہاں پھر بد دعا کر لینا انبیاء علیہ السلام نے اس طرح بد دعا کی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ آپ پڑھیں گے آگے، واقعہ رعل اور ذکوان کا آئے گا۔ حضور نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور انہوں نے صحابہ اکرام کو دھوکہ دے کر سب کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز کے اندر آپ قنوت نازلہ پڑھ کر آپ ان پہ بد دعا کرتے تھے۔ نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھ کر 1 مہینے تک ان پر بد دعا کی ہے۔ اسی طرح آپ نے مکہ والوں پر بد دعا کی کہ اللہ ان پر ایسی قحط سالی لا، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور پر ان کے بھائیوں پر، وہاں کے لوگوں پر قحط سالی آئی تھی۔ تو مختلف مواقع پر جہاں بات دین کی آئی تو آپ نے بد دعا کی ہے۔ ہاں اپنی ذات کی آتی رہی تو آپ برداشت کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ اس لیے بعض ساتھی جو کہتے ہیں نا بالکل بد دعا نہ کرو، تو ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے نہ کریں، لیکن جہاں بات حد سے تجاوز کر جائے، شریعت کا استہزاء شروع ہو جائے، تو پھر بد دعا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے اب بد دعا کر دی تھی کہ یا اللہ ان پر عذاب لا اور کسی کافر کو زمین پر نہ چھوڑ۔ اب اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ بنائیے ایک کشتی ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، بریکٹ میں ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری وحی یعنی ہمارے حکم کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور مت گفتگو کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔
مت گفتگو کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلموں کے نیچے بریکٹ میں کفر کیا ہے، انہم مغرقون، یقیناً یہ لوگ غرق کیے جائیں گے، پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، کہ تاکہ کشتی میں آپ بیٹھ جاؤ اور آپ کی اور ایمان لانے والوں کی حفاظت ہو جائے، باقی سب کو ہم پانی میں ڈبو دیں گے۔ یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی اللہ چاہتا تو بغیر کشتی کے بھی ان کو بچا سکتا ہے، لیکن کشتی بنانے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا دنیا میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی، تو کشتی بنا لے لیکن توجہ اللہ کی طرف ہو کہ کشتی نجات نہیں دے گی، نجات اللہ دے گا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ شعبے اختیار کیے ہیں، تو دنیا میں سب سے پہلے جو کشتی بنانے کی صنعت ہے اور یہ طریقہ ہے وہ نوح علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو تعلیم دی، جبرائیل امین آپ کو بتاتے اس طرح بنانا ہے، اس طرح بنانا ہے، تو اس کے بتانے سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کوئی شعبہ اختیار کرنا انسان اگر اپنی حلال کمائی کے لیے اختیار کریں تو اس میں کوئی ممانعات نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت مادی اور ان میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، ان کا آغاز جو ہوا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے نا ہم نے یہ چیز بنائی، یہ بنائی، حالانکہ سب سے پہلے ان چیزوں کی بنیادیں جو رکھی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام نے رکھی اور انہوں نے بنائی۔ انہوں نے تھوڑا اس میں ترقی کر کے اس کو مزید اس میں جدت لے آئے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں زمین میں کھیتی باڑی کرنا، زمین میں ہل چلانا، غلہ اگانا، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ تو اس کے بعد پھر نئے نئے طریقے آئے، لوگ فصلیں مختلف اگاتے رہے، لیکن آغاز آدم علیہ السلام سے ہو۔ سب سے پہلے کپڑوں کو سلائی کرنا، کپڑے بنانا، کپڑا بننا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ پھر آج نئی نئی صنعتیں اب تیار ہونا شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اب یہاں پھر ایک سمندری بیڑے اور سمندری جہاز بننا شروع ہوئے، مزید اس میں جدت آئی، لیکن آغاز کس سے ہوا؟ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جتنی بنائی وہ مثلا 4 پاؤں والی مخلوقات بنائی، اور پھر اللہ نے یہ ذرائع بنائے۔ آج انسان جو گاڑیاں بنا رہا ہے وہ جتنی بھی ترقی کر رہی ہیں وہ سب وہی 4 پایوں پر ہیں، اور وہ اشارہ اسی سے ہے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو جتنی جدت ہو رہی ہے، تیز رفتار گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن سب کوئی بھی پہیے سے بغیر نہیں ہے، سب کس پر ہیں؟ پہیے پر ہیں۔ تو اصل کمال تو اس کا ہوا جس نے پہیوں کو پیدا کیا نا، اصل موجد تو وہ جس نے پہیے بنائے، کہ جس کے ذریعے سے سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ آج انسان یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے جہاز بنائے، ہم نے ریل گاڑیاں بنائی، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے۔ او بھائی، ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں جو استعمال ہو رہا ہے لوہا، وہ تیرے رب نے بنایا۔ تو 1 انچ لوہا پیدا کر کے بتا دے۔ انسان کہتا ہے میں نے لکڑی کا ایسا خوبصورت محل بنایا، یہ لکڑی کو تیرے رب نے بنایا۔ انسان ذرا کوشش کر لے 1 فٹ لکڑی پیدا کر کے دکھا دے۔ تو ساری چیزوں کے پیچھے اصل اللہ کی ذات ہے۔ آج یہ جو جہاز ہزاروں من اور ٹن کا سامان لے کے جا رہا ہے، گاڑیاں لے کر جا رہی ہیں، ان کو ایندھن جو ہے وہ پیٹرول ہے، پیٹرول کے ساتھ یہ چل رہی ہیں، اور پیٹرول کو پیدا تیرے رب نے کیا۔ آج یہ پیٹرول جیسی کوئی چیز بنا کے دکھائیں جس پہ چلائیں۔ تو اب جتنی چیزیں ہیں وہ سب معدنیات، وہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اس لیے کائنات میں ہر چیز کے پیچھے بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ انسان نے صرف توڑ مروڑ کے چند چیزوں کو جمع کر دیا، نام اس کی طرف چلا گیا، لیکن اصل ہوتا ہے خام مال پیدا کرنا، اسباب اور مادہ پیدا کرنا، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو میں نے بات عرض کی کہ کشتی کو بنائیے ہماری نگرانی میں۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ کے حکم سے بنا دی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، مت گفتگو کرنا ہم سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، یقیناً ہم ان کو غرق کریں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی یہ باب مفاعلہ سے فعل نہیں ہے، باب مفاعلہ سے فعل نہیں ہے۔ آخر میں نون وقایہ ہے اور یا ضمیر متکلم مفعول بہ ہے، یا ضمیر متکلم مفعول بہ ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتا کوئی سردار نوح علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے،
کلما جب بھی، مرہ کا فاعل ملأ، جب بھی گزرتا کوئی سردار، من قومہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، علیہ حضرت نوح علیہ السلام پر، تو سخروا منہ، تو وہ مذاق کرتے تھے نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا مذاق کرتے تھے۔ مذاق کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھیں کہ پانی کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، کشتی کہاں چلے گی؟ پانی تو موجود ہی نہیں ہے تو یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، اور یہ پیغمبر کشتی بنا رہا ہے کہ ہم اس میں جائیں گے اور بچ جائیں گے، تو قوم مذاق کرتی تھی، سمجھ گئے؟ تو سخروا من کیا معنی؟ پانی کا کہیں وجود ہی نہیں اور یہ کشتی کیسے چلائے گا؟ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم لوگ مذاق کرتے ہو مجھ سے، فإنا نسخر منکم، یقیناً پھر ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو، ہم تم سے مذاق کریں گے، یعنی تمہیں جب مذاق کی سزا ملے گی، یعنی تمہیں جب مذاق کی سزا ملے گی تو جیسے تم خوش ہو رہے ہو اس دن ہمیں بھی اطمینان ملے گا۔ دیکھیں مذاق کرنا تو جائز نہیں ہے، قرآن کریم نے مذاق سے منع فرمایا سورہ حجرات میں کہ کسی مرد اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور مرد کا مذاق اڑائے، نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ تو مذاق سے تو شریعت نے منع فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام جو فرما رہے ہم بھی مذاق کریں گے، تو میں نے عرض کیا تم آج ہمارے اوپر ہنس رہے ہو، کل جب تم پر عذاب آئے گا، تمہیں گناہ کی سزا ملے گی تو ہمیں بھی خوشی اور راحت ملے گی۔ تو قال ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو یقیناً ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جس طرح تم مذاق کرتے ہو، یعنی تمہیں مذاق کی سزا ملے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوگی۔ مذاق کیا ہے؟ خوش ہونا، تو ہمیں خوشی ہوگی جیسا آج تم مذاق پہ کیا ہو رہے ہو؟ خوش ہو رہے ہو۔ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، پس جب وہ آئے گا وہ عذاب، یخزیہ، وہ رسوا کر دے گا انہیں، نیچے لکھے دنیا میں، وہ ایسا عذاب ہوگا کہ دنیا میں رسوا کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترے گا ان پر وہ عذاب دائمی، مقیم ہمیشہ کا، دائمی عذاب، بریکٹ میں آخرت میں، وہ دائمی عذاب ہوگا آخرت میں۔ تو دیکھیں فرمایا کہ پس وہ عذاب آئے گا، من یاتیہ عذاب، پس جب وہ عذاب آئے گا تو وہ عذاب ان کو رسوا کر دے گا، یعنی دنیا میں رسوا کرے گا، اور یہ رسوا ہو گئے جب وہ عذاب آیا تو کوئی بچ نہ سکا، اور پھر آخرت میں جو اترے گا وہ تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یحلو، یہ باب ضربہ سے فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارنے لگا تنور، جوش مارنے لگا تنور۔ قل نحمل فیہا، ہم نے کہا سوار کر لے، سوال کر لو، فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر قسم سے جوڑا، ہر قسم سے جوڑا، اثنین، دو دو، ہر قسم کا جوڑا دو دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جس پر حکم طے ہو گیا پہلے سے، مگر وہ جس پر فیصلہ ہو گیا پہلے سے، وَمَنْ آمَنَ، اور وہ جو ایمان لے کر آئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام پر مگر بہت تھوڑے لوگ۔ دیکھیں یہاں فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، جاء امرنا، امرنا کے نیچے اللہ کا عذاب آیا، وفارت تنور، تو جوش مارنے لگا تنور۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے تنور سے مراد سطح زمین ہے، سطح زمین، زمین کے جو اوپر کا حصہ ہے اس سے پانی جوش مارے گا۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ یہاں تنور سے مراد چشمہ ہے، کہ جو چشمے ہیں ان میں پانی آئے گا اور تیزی سے جوش مار کر ابلے گا اوپر کی طرف۔ اور یہ تیسرا قول تنور سے مراد وہی تنور ہے جس میں انسان روٹیاں پکاتا ہے، اسی تنور سے پانی جوش مارے گا۔ اب یہاں یہ عام تنور تھا یا کوئی خاص تنور تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر مراد تنور ہی ہے، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ تنور ہی مراد ہے۔ لیکن یہ کون سا تنور تھا؟ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جہاں کوفہ میں رہائش تھی، وہاں مسجد کے قریب ہی اپنی کشتی بنا رہے تھے اور وہیں قریب میں ان کا تنور تھا۔ تو اب یہ علامت کہ عذاب کب آئے گا؟ تو کہا جب یہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو سمجھ جانا اب عذاب شروع ہو گیا ہے، تو تم سب کو بٹھا دینا کشتی میں اور نکل جانا، اور باقی لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں تنور کی صراحت کیوں کی گئی؟ دیکھیں عموماً تندور سے پانی نہیں نکلتا نا، دیکھیں تندور میں تو ہر وقت آگ جلتی ہے، وہ تو ہر وقت گرم ہے اور پانی اس کی ضد ہے ٹھنڈک۔ تو اللہ قادر ہے اس گرم جگہ سے ٹھنڈا پانی پہلے نکال کر اشارہ کر دے گا، جب یہاں سے پانی ابلے گا تو باقی جگہوں سے تو بطری کے اولا پانی نکلے گا۔ تو یہ علامت ہو جائے گی کہ اب اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا پانی تندور سے نکلنے لگ گیا، پھر آگے زمین سے بھی پانی نکلا، آسمانوں سے بھی خوب پانی برسا، آسمان کے بھی دروازے اللہ نے کھول دیے، پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ کشتی میں تو نوح علیہ السلام چلتے رہے، باقی جتنے تھے وہ سارے پانی میں ڈوب گئے۔ اب آگے بات آئے گی، نوح علیہ السلام کے بیٹا کہے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا بہت پانی ہوگا، پہاڑ پہ چڑھیں گے بچ جائیں گے، لیکن جب پانی تیز رفتاری سے آنا شروع ہو گیا تو یہ پانی کی سطح پہاڑ سے بھی 30 گز اوپر تک آ گئی، تو کوئی پہاڑ بھی نہ بچا، کوئی نہ بچا، سارے کے سارے پانی میں ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ایمان والوں کے ساتھ باقی رہے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا سوال کر لو اس کشتی میں، مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ، ہر قسم سے ایک جوڑا، اثنین دو دو، اثنین کے نیچے لکھیں یہ تاکید کے لیے، یہ تاکید کے لیے، زوجین میں تثنیہ کا معنی آ گیا نا، تثنیہ کا معنی زوجین میں آ گیا، وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن دوبارہ آگے اثنین تاکید کے لیے، ہر قسم میں ایک ایک جوڑا۔ یہ جانوروں میں سے وہ جانور تھے کہ جو عموماً پانی میں تیرنا نہیں جانتے، اور وہ جس کی انسانوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے بکری، گائیں، بیل، دمبا، بھینس، اونٹ، اس طرح کے جو جانور تھے یہ نر اور مادہ۔ تو اس سے اب وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ اتنے سارے جانور کیسے بیٹھ گئے، اللہ کی تو ہزاروں مخلوقات ہیں۔ تو جواب آ گیا، نمبر 1 وہ جانور بیٹھے جو جوڑا جوڑا، تو بہت سارے ایسے ہیں جو جوڑا جوڑا نہیں ہیں، جیسے یہ حشرات الارض، زمین پہ جتنے حشرات ہیں ان میں اکثر یہ جوڑا جوڑا نہیں ہے، نر مادہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے نکل گئے، اور وہ بھی نکل گئے جس میں انسانوں کے لیے کوئی نفع رسانی نہیں ہے، اور وہ بھی نکل گئے جو تیرنا جانتے تھے، صرف ان کو بٹھایا جو انسانی نفع کے لیے تھے، جو تیرنا نہیں جانتے تھے، اور جو جوڑا جوڑا تھے انہیں بٹھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ بغیر اس کے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اسباب کے درجے میں کہ یہ جانور ساتھ ہوں گے، پھر یہ جس جگہ ٹھہریں گے تو سب اتریں گے، انہی سے اللہ پھر آگے دوبارہ نسل پیدا کر دے گا، کیونکہ سیلاب میں تو کوئی باقی نہیں بچا تھا، تو پھر وہاں سے اللہ نے آگے دوبارہ نسل پیدا کرنی تھی۔ وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل میں جو رہیں، اہل مراد وہی ہے جو ایمان لانے والے۔ تو اب آگے بات آئے گی جو ایمان نہیں لائے تو وہ اہل نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آگے ذکر آئے گا، یہ ایمان نہیں لایا تھا، تو لہٰذا اس پر تو عذاب ہے۔ جو ایمان لے کر آیا وہ آپ کے اہل میں سے وہ باقی رہیں گے۔ یہاں دیکھیں لفظ اہل لا کر نوح علیہ السلام کو تسلی دیے۔ اب اللہ رب العزت ڈائریکٹ فرما دیتے تیرے بیٹے کو ہم عذاب دیں گے، باقیوں کو نہیں دیں گے، تو نوح علیہ السلام کو ذرا قلبی طور پہ تکلیف ہوتی، اس لیے فرمایا تیرے اہل کو ہم نجات دیں گے۔ لیکن اہل وہی ہوتی ہے جو صالح ہوتی ہے، جو بیٹا ہو لیکن صالح نہ ہو وہ اہل نہیں ہے۔ اس لیے آگے بات آئے گی، نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کا عمل غیر صالح ہے، اور جس کا عمل ٹھیک نہ ہو وہ اہل نہیں ہوتا۔
الا من سبق علی القول، مگر وہ جس پر حکم ثابت ہو گیا پہلے سے، حکم یعنی عذاب، جس پر عذاب کا فیصلہ پہلے سے ہو گیا وہ نہیں بچے گا۔ اب وہ کون ہیں جن پر فیصلہ ہوا؟ وہ کفار تھے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا، یہ نہیں بچیں گے۔ کون بچیں گے؟ آپ کے اہل، ومن آمنا، اور اللہ ان کو بچائے گا جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے والے نہیں تھے مگر بہت تھوڑے، تو قلیل کے نیچے 80 آدمی، تو قلیل یعنی 80 افراد ایمان لے کر آئے تھے، ان کو نوح علیہ السلام نے اپنے